ملکی حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس عہد ستم گرم غم عشق کے مارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے۔ 8 ستمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیا لگ رہا ہے کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جلسے کی کامیابی اور ناکامی میٹر نہیں کر رہی، میٹر یہ کر رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی قیادت ایک جلسہ کر سکے گی؟ 42 دی گئی ہیں شرائط، اتنی تو نکاح نامے میں نہیں ہوتی۔ کیا جب جماعت اسلامی والوں نے یہاں پہ دھرنا دیا تو آپ نے ان سے کیا تھا معاہدہ؟ سارے قانون پی ٹی آئی دے لے رہ گئے، اس لیے کہ آپ ان سے خوف زدہ ہیں۔ عمران خان سے ان کی سیاسی کوئی مخالفت نہیں ہے، عمران خان سے صرف انہیں ایک ڈر ہے کہ باہر آیا تو اس نے آ کے پھٹیاں باندھ دینی ہیں سب کی۔ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگیں گے؟ جیڑا بندہ جیل وچ بہ کے تڑیاں لان ڈیا وہ معافی منگے گا؟ السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری۔ ناظرین، 8 ستمبر کو ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیا وہ جلسہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، یا پھر اس جلسے کے کامیاب ہونے میں حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹیں پیش آئیں گی یا نہیں آئیں گی، کیا عمران خان کی رہائی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ یہی معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تبصرہ نگار اسرار رانا صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اور ملکی حالات کیسے چل رہے ہیں؟ جیسے میرے حالات چل رہے ہیں ویسے ملکی حالات چل رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر سوائے بری خبروں کے اور سوائے دل توڑنے والی خبروں کے کچھ آپ سن سکتی ہیں؟ بھوکے مر رہے ہیں لوگ، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، بجلی کے بل عذاب بن گئے ہیں، ان کے بچے اسکولوں سے اٹھ گئے ہیں، نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، گھروں کی خواتین گھر باہر نکل آئی ہیں کمانے کے لیے، بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی جہیز نہ ملنے کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی ہیں۔ اس ملک کے اندر کیا ہے؟ اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں پلاسٹک کے میک اپ کر کے ٹک ٹاک بنا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور جھوٹے ویڈیوز بنا کے ریلیز کرتے ہیں۔ تو ایسے ملک کے اندر اس عہد ستم گرم غم عشق کے مارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے۔ سر 8 ستمبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، کیا لگ رہا ہے کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جلسے کی کامیابی اور ناکامی میٹر نہیں کر رہی، میٹر یہ کر رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی قیادت ایک جلسہ کر سکے گی، اور اس بدترین ظلم و ستم اور فسطائیت کے دور میں کیا وہ ایک جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ اندازہ کریں کہ وہ اسلام آباد میں ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو گئی ہے کہ جی جو یوں کرے گا تو اسے سزا ہوگی، جلسہ کرے گا تو اسے ایسے ہوگا، اور 42 ان کو وہ دی گئی ہیں شرائط، اتنی تو نکاح نامے میں نہیں ہوتی جو آپ اتنی وہ لگا رہے ہیں کہ 42 یوں ہوگا یوں ہوگا۔ کیا یہ آپ نے جب یہ انہوں نے کیا تھا تحریک لبیک والوں نے تو ان سے کیا تھا معاہدہ؟ کیا جب جماعت اسلامی والوں نے یہاں پہ دھرنا دیا تو آپ نے ان سے کیا تھا معاہدہ؟ سارے قانون پی ٹی آئی دے لے رہ گئے، اس لیے کہ آپ ان سے خوف زدہ ہیں۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی باہر آ گئی اور اگر عوام ان کے ساتھ 8 فروری کی طرح کھڑی ہو گئی تو ان کے لیے راستہ نہیں بچے گا۔ سر یہ ڈر ختم تو ہونا ہے نا ایک دن؟ نہیں، ڈر ختم ہونا ایک دن جب ہوگا، لیکن اس وقت تو جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کے لیے سیاست مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے اپنے کاروبار، ان کے مفادات، ان کی لوٹی ہوئی دولت، یہ مسئلہ ہے۔ عمران خان سے ان کی سیاسی کوئی مخالفت نہیں ہے، عمران خان سے صرف انہیں ایک ڈر ہے کہ باہر آیا تو اس نے آ کے پھٹیاں باندھ دینی ہیں سب کی۔ یہ کچھ سیاست نہیں ہو رہی اس ٹائم، تو اپنے کاروبار اور خاندانی دولتیں، خاندان کے جو پیسے، لیگیسی، یہ بچانے کی جنگ ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ کیا لگ رہا ہے حکومت جلسہ ہونے دے گی یا نہیں؟ ان کی طرف سے تو جلسہ نہیں ہوگا۔ اب یہ پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر ہے کہ وہ بہادری دکھاتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا بھی امتحان ہے، اور اگر وہ جلسہ نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب یہ کہ میں تو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئے۔ اچھا سر، میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاست، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہماری پاکستان کی مجبوری ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمیشہ سیاست کے اندر انوالو رہی۔ کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگیں گے؟ وہ تو تڑیاں لگا رہے، اس نے تو آج بھی تڑیاں لگا دی، آج بھی اس نے سماعت کے دوران معافی مانگنے کے بجائے اس نے تو نیب کے جو وہ تھا اس کو کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو، میں باہر آ جاؤں، اور جڑا بندہ جیل وچ بہ کے تڑیاں لان ڈیا وہ معافی منگے گا؟ وہ کیا مانگتا ہے؟ میرا ڈمبل دا وزن ودا دو، میرا ڈمبل ٹھیک نہیں ہے،
میرے ایکسرسائز نہیں کرنے دے رہے, ٹھیک ہے, نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے, نہ وہ بیمار ہوا, نہ اس کی کمر میں درد ہوا, نہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا. یہ کہتے تھے وہ نشئی ہے, 1 سال ہو گیا وہ وہاں رہ رہا ہے. یہ کہتے تھے یہ 1 دن جیل میں نہیں گزار سکتا, 1 سال سے گزار رہا ہے. بدترین کمرہ دیا ہوا اسے, ٹھیک ہے. یہ تو جب جیل میں تھے تو ان کا تو باقاعدہ ایک کمرہ ان ملاقاتیوں کے لیے تھا. سامنے گھر کی جیل کے سامنے ایک کوٹھی لی گئی تھی جہاں ان کا کھانا پکتا تھا اور وہاں سے کھانا آتا تھا. شہباز شریف کا بیڈ جو ہے اس کے گھر سے لا کے جیل میں رکھا گیا. مریم نواز کو کہتی میں خود سارا کچھ کرتی تھی. مریم نواز تو خیر میں کیا کہوں, بس پاکستان کی اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ایک خاتون جو ایک اردو کا جملہ صحیح نہیں لکھ سکتی, جسے کی اور کو کا فرق کا نہیں پتہ, اس نے کل وائس چانسلرز کے انٹرویو کیے ہیں. اس سے زیادہ کوئی بدقسمتی کسی قوم کی ہو سکتی ہے؟ قوموں کے نشان ایویں نہیں مٹتے. اللہ پاکستان کو نظر بد سے بچائے اور تابد قائم رہے. اس لیے کہ میرا باپ اس کی جدوجہد میں شامل تھا, میرے باپ کا خون اس کی جدوجہد میں شامل ہے. میں نے حرام نہیں کھایا اس ملک میں اس ریاست سے, اس مٹی سے محبت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم پہ ہمیشہ جمہوریت کے نام پہ ان لوگوں کو بٹھایا گیا جن کا دور دور جمہوریت. آپ مریم سے ہاتھ ملا لیں گی میں مان جاؤں گا آپ کو, آپ ملا ہی نہیں سکتی. وہ اتار ہیں, اوپر سے اتری ہوئی کو دیوی دیوتا ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کا عام آدمی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. وہ ہمارے حکمران بن کے بیٹھے ہوئے. تم دودھ اسکول میں بچوں کو دودھ دیں گے اور تسی دودھ جڑا عام بچے نو گھر ملتا ہے وہ پین جوگا نہیں چھڈیا تسی. مجھے یہ بتائیں کہ جلسہ تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا شہباز حکومت اپنی مدت پوری کرے گی؟ شہباز کی حکومت ہے کب؟ کہتے ہیں گلیں ہی نے کہ شہباز دی حکومت ہے. حکومت یہاں پہ محسن نقوی کی ہے, حکومت اورنگزیب کی ہے, وزیر خزانہ کی, ٹھیک ہے. شہباز شریف تو ایویں درشنی پلوان, وہ ہم بچپن میں کٹ پتلی کا تماشا دیکھتے تھے تو اس میں کٹ پتلی ہوتی تھی جن کی ڈور اوپر اٹھتی تھی اور وہ پھر وہ ڈائلاگ بولتے تھے. تو یہ تو وہ کٹ پتلی ہیں. اچھا سر, یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ الیکشنز کے وقت ہم سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں لیکن بعد میں ایک بھی وعدہ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ اس بار پہلی دفعہ نا قوم نے ان ایسے لوگوں کو کے منہ پہ چپیڑ ماری ہے. 8 فروری کو قوم نے انہیں ریجیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دور تھے نا کہ جھوٹے وعدوں والے وہ گزر گئے. قوم کم از کم میچور ہو گئی ہے. مجھے خوشی ہے, ایک بات کی تو خوشی ہے کہ قوم میچور ہوئی ہے, اسے اچھے برے کی سمجھ آ گئی ہے. 8 فروری کو انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی اچھائی اور برائی کے درمیان. آپ نہ مانیں, آپ بالادست طبقہ ہے, طاقتور طبقہ ہے, آپ نہ مانیں, لیکن حقیقت یہی ہے کہ عوام نے آپ سب کو ریجیکٹ کر دیا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے یہ ریسنٹلی اپنا بیان دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ملکی حالات کی خرابی میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے, لیکن نواز شریف صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے. مذاکرات میں بھی انہوں نے یہی بولا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہی شامل ہیں, ان کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. بات یہ کہ جس کا وزن ہوتا ہے نا اسی کا کردار ہوتا ہے. نواز شریف کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں عمران خان جیل میں قید ہے اور نواز شریف آزاد ہے. وہ جیل ہی بہ کے شیراں انگر بڑکا مارن ڈے ہے, باہر پھر کے بکریاں انگر میں کرن ڈے نے. تو فرق دیکھ لیں کہ آزاد کون ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, امریکہ کی پوری جو کانگریس ہے وہ اس کے حق میں ووٹ دے رہی ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہے, یورپی یونین اس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ اس کے حق میں دے رہے تھے. تسی کہاں دے لی بیٹھے ہو, تانوں کو کہاں ہی نہیں پاندہ. سر عمران خان کی رہائی کب تک ہوگی, آپ کو کیا لگتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ جلد رہا ہوگا, یہ جھوٹی باتیں کہ یہ اگست میں آ جائے گا, فلاں میں آ جائے گا, یہ کوئی نہیں آئے گا. رہائی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ سن لینا, رہائی کب ہو یہ اوپر والا جانتا ہے, ٹھیک ہے. کل کیا ہوگا یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. ایک ہم پلان کرتے ہیں, ایک اللہ پلان کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کا ہی پلان کامیاب ہوتا ہے. آپ نے عمران خان کے خلاف کیا کیا گھٹیا حرکتیں نہیں کی, اس کی عزت ہی بڑھی. عدت کیس آپ نے ڈالا, اس کی عزت بڑھی. آپ نے القادر والا ڈالا, اس کی عزت بڑھی. اس کی عزت کا اوپر بیٹھا ہوا جو ہے نا اللہ, وہ جس کو عزت دینے پہ آ جائے نا دنیا کی کوئی طاقت اس سے نہیں چھین سکتی. عمران خان لیٹ آئے گا, یاد رکھیے گا, بہت طاقتور ہو کے آئے گا. نیلسن منڈیلا سے طاقتور ہو کے آئے گا, امام خمینی سے زیادہ طاقتور ہو کے آئے گا, اور وہ آئے گا اور آ کے اس ملک کی کائنات کو بدلے گا. لاسٹ پہ آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں, اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے حالات بہتر کیسے ہوں گے, کیسے بہتری آئے گی؟ دیکھیں, عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے, اس کے پیچھے عوام کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے, اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں خیر فرق ہے. میں اپنی پاک فوج کو
दोनों हाथों से सलाम करता हूँ उन नौजवानों को जिन्होंने इस मुल्क की बका के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। मैं उन माओं को सलाम पेश करता हूँ जिनके बच्चों ने इस मुल्क की हिफाजत में अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी। उन बहनों को सलाम पेश करता हूँ, उन बहनों को सलाम पेश करता हूँ जो बेवा हो गई, उन भाइयों को सलाम करता हूँ जिनके बाजू छिन गए, उन वालिदैन को सलाम, बाप को सलाम करता हूँ जिसकी नौजवान हीरो बच्चे जो हैं इस मुल्क के ऊपर कुर्बान हो गए। मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें सलाम पेश करता हूँ। और जिन लोगों ने हमारे शहीदों की हुर्मत का मजाक उड़ाया वो कोई भी है, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, मैं अपनी रियासत अपने हीरोज़ के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान एक हकीकत है, इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। बेहतर ये होगा कि ये लोग अपनी अनाओं की जंग से बाहर निकल के बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे होकर काम करें। इमरान खान के बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक कद काठ है, उस कद काठ को इस्तेमाल करें और पाकिस्तान जिन मुश्किलात का शिकार है हम उससे निकल सकते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे आ जाएं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।